ایک طرف 16 سال کا بچہ پہلی بار تلوار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے میدان میں اور دوسری طرف ارزق پہلوان جو کہ 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا۔ حضرت قاسم علیہ السلام اور ارزق پہلوان کا مقابلہ۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے آپ کو شہزادہ قاسم علیہ السلام اور یزیدی فوج کا مقابلہ بتایا تھا، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو شہزادہ قاسم اور ارزق پہلوان کا مقابلہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیسے ارزق پہلوان 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا اور حضرت قاسم علیہ السلام جو کہ صرف 16 سال کا بچہ تھا اس کے مقابلے میں آیا اور وہ حضرت قاسم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ میدان کربلا جب امام حسین علیہ السلام کے سب احباب شہید ہو گئے تو کربلا کی زمین پر سب امام حسین علیہ السلام کے احباب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ آپ کے عزیز اور صحابہ سب جام شہادت نوش کر چکے تھے تو حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور جنگ کی اجازت مانگی۔ پہلے تو آپ کو جنگ کی اجازت نہ ملی، لیکن پھر بہت اصرار کرنے کے بعد اور امام حسن علیہ السلام کے خط جس میں لکھا تھا کہ اے میرے بیٹے، جب بھی اپنے چاچا امام حسین علیہ السلام پر مشکل وقت دیکھو تو اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریز نہ کرنا۔ جب وہ خط شہزادہ قاسم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بتایا تو اجازت مل گئی۔ شہزادہ قاسم جب میدان میں آئے تو آپ کے مقابلے میں بہت سے لوگ آئے، لیکن سبھی کو آپ باری باری سے واصل جہنم کرتے رہے۔ جب سب کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ امام علی علیہ السلام کا پوتا ہے اور شیر کا جگر رکھتا ہے تو آپ سے مقابلے کے لیے کوئی بھی آگے آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ عمر ابن سعد نے ارزق پہلوان کو بلایا۔ ارزق پہلوان جو کہ عرب کا طاقتور پہلوان تھا، جو کہ 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا اور کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ آیا تھا۔ ارزق پہلوان کو عمر ابن سعد نے کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارزق پہلوان نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور یہ کہہ کر اپنے بڑے بیٹے کو بھیج دیا، میرے جانے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا بھی قاسم کا سر لے آئے گا۔ چنانچہ ارزق پہلوان کا بیٹا شہزادہ قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور شہزادہ قاسم کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا اور پھر للکار کے کہا کہ کوئی ہے دوسرا جو میرے مقابلے میں آئے۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو جب مرتا ہوا دیکھا تو غصے میں لال ہو گیا اور غصے میں آ کر اپنے دوسرے بیٹے کو شہزادہ قاسم کے مقابلے میں بھیج دیا اور اسے کہا کہ تم حضرت قاسم کا سر لے کے آؤ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بیٹا جب میدان میں گیا، آپ کے مقابلے میں آیا تو حضرت قاسم نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ارزق نے اس کے بعد اپنا تیسرا بیٹا میدان میں بھیجا اور پھر چوتھا بیٹا میدان میں بھیجا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کے ہاتھوں چاروں بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔ جب ارزق پہلوان نے اپنے چاروں بیٹوں کو مرتے ہوئے دیکھا، وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں، تو وہ ارزق پہلوان جو کہ 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا خود شہزادہ قاسم کے مقابلے میں میدان میں اتر آیا اور شہزادہ قاسم کے مقابلے میں ارزق پہلوان کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی کہ اے پروردگار میرے قاسم کی لاج رکھنا۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے، ایک طرف شہزادہ قاسم علیہ السلام اور دوسری طرف ارزق پہلوان۔ ارزق پہلوان نے ایک کے بعد ایک 12 نیزے شہزادہ قاسم علیہ السلام کی طرف بہت تیزی سے پھینکے۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی توفیق کی طاقت سے وہ 12 کے 12 وار رد کر دیے۔ پھر ارزق پہلوان نے شہزادہ قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا اتنی شدت کے ساتھ کہ گھوڑا مر گیا۔ شہزادہ قاسم پیدل رہ گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ ارزق پہلوان نے نیزوں کے بعد اپنی تلوار نکال لی اور شہزادہ قاسم علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار نکالی۔ ارزق پہلوان نے تلوار کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو میری تلوار ہے، تمہارے پاس کیسے آئی؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا یہ تمہارے بڑے بیٹے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ اور شہزادہ قاسم نے اس سے فرمایا کہ تم ایک مشہور سپاہی ہو اور طاقتور جنگجو
हो, फिर भी इस कदर बेएहतियाती के मैदान में लड़ने के लिए आए हो और घोड़े का तंग ढीला रखा है, उसे कसा भी नहीं। वो देखो जीन पुशे मरकज से फिसला हुआ है। अरजक पहलवान ने जब ये देखा तो वो घोड़े से उतर गया और गुस्से में तेजी से तलवार निकाले शहजादा कासिम की तरफ दौड़ता हुआ आया। तो शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम ने सुकून के साथ एक ही वार किया और अरजक पहलवान जमीन पर गिर कर वासिले जहन्नम हो गया।